بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد. عزیز طلبہ، آج کتاب الہدایہ جز 40 کا سبق نمبر 260 ہے، اور اس سبق میں جنس مواقع الیمین وصیغها کے متعلق بات کریں گے. اور کتاب کی عبارت وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ سے لے کر وَعَلَى الْوَلَاءِ الثَّابِتِ بِهَا تک ہوگی. تو آتے ہیں فصول کی طرف. جنس ہے مواقع الیمین وصیغها. تو فصل نمبر 1 الشہود حضور فی مجلس القضاء، کہ گواہ مجلس قضاء میں حاضر ہو تو اس صورت میں بینہ پر فیصلہ کیا جائے گا. نمبر 2 لا بینۃ للمدعی، مدعی کے پاس بینہ نہیں ہے تو یجوز له ان یستحلف المدعی علیہ، تبھی مدعی کے لیے مدعی علیہ سے قسم لینا جائز ہے. نمبر 3 الشہود غیب فی بلد آخر، کہ مدعی کے جو گواہ ہے وہ غائب ہے، کسی دوسرے شہر میں ہے، تو اس صورت میں بینہ کالعدم ہوگا اور منکر سے قسم کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے. نمبر 4 الشہود حضور فی البلد وغیب عن المجلس، کہ مدعی کے جو گواہ ہے وہ شہر میں تو موجود ہے لیکن مجلس قضاء میں حاضر نہیں ہے، تو اس میں اختلاف ہے اور اس اختلاف پر انشاءاللہ کتاب میں بحث ہوگی. آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف. باب الیمین فی الدعوی، یہ باب دعوی میں قسم کے بیان میں ہے. قال وَإِذَا قَالَ الْمُدَّعِ لِي بَيِّنَةٌ حَاضِرَةٌ وَطَلَبَ الْيَمِينَ لَمْ يُسْتَحْلَفْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رحمہ اللہ تعالی، اور اگر مدعی نے کہا کہ میرے پاس بینہ موجود ہے اور قسم کا مطالبہ کیا تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے نزدیک مدعی علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی. معناہ حاضرۃ فی المصر، اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ شہر میں موجود ہے. وقال ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی یستحلف، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی. لأن الیمین حقہ، اس لیے کہ یمین مدعی کا حق ہے. بالحدیث المعروف، حدیث معروف کی وجہ سے. فإذا طالبہ بہ یجیبہ، پس جب وہ اس کا مطالبہ کریں تو مدعی علیہ اسے قبول کرے گا. ولأبي حنيفة رحمه الله تعالى أن ثبوت الحق في اليمين مرتب على العجز عن إقامة البينة، اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ قسم میں اس کا حق ثابت ہونا بینہ قائم کرنے سے عاجز ہونے پر مرتب ہے، بما روینا، ہماری روایت کردہ دلیل کی وجہ سے. فلا تكون حقه دونه، لہذا یمین اس کا حق نہیں ہوگا اس کے بغیر. کما اذا كانت البینۃ حاضرۃ فی المجلس، جیسا کہ گواہ مجلس قضاء میں موجود ہو. ومحمد مع ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فیما ذکرہ الخصاف رحمہ اللہ تعالی، اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کا قول قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے امام خصاف رحمہ اللہ تعالی کے ذکر کردہ روایت میں. ومع ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی فیما ذکرہ الطحاوی رحمہ اللہ تعالی، اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کی ذکر کردہ روایت میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے. باب الیمین فی الدعوی، یہاں سے نیا باب شروع کر رہے ہیں جس میں قسم کے متعلقہ احکامات بیان کریں گے. سابقہ درس میں یہ بیان کیا تھا کہ پہلے مدعی سے بینہ کا مطالبہ کیا جائے گا، اگر اس کے پاس بینہ نہیں ہے تو مدعی کے مطالبہ پر مدعی علیہ سے قسم لی جائے گی. اس باب میں قسم کے متعلقہ احکامات ذکر کر رہے ہیں. تب پہلا مسئلہ یہ ہے کہ مدعی سے جب بینہ کے بارے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس بینہ ہے تو مدعی کہنے لگا کہ ہاں میرے پاس بینہ موجود ہے، لیکن میرے گواہ اسی شہر میں کچھ فاصلے پر ہے، اور مطالبہ کیا کہ مدعی علیہ سے قسم لی جائیں. تو کیا مدعی کو یہ حق حاصل ہے کہ شہر میں گواہوں کی موجودگی میں مدعی علیہ سے قسم کا مطالبہ کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس میں اختلاف ہے قاضی ابو یوسف اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نزدیک. امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدعی علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی، اور قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدعی علیہ سے اس صورت میں قسم لی جائے گی. معناہ حاضرۃ فی المصر، صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ اوپر متن میں حاضرۃ یعنی بینہ موجود ہے
تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گواہ شہر میں موجود ہے، نہ کہ اس کا مطلب یہ کہ گواہ مجلس قضا میں موجود ہے، کیونکہ اگر گواہ مجلس قضا میں موجود ہے تو بالاتفاق مدعا علیہ سے قسم نہیں لی جائے گی، لأن الیمین حقہ۔ یہ قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کی دلیل ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حدیث معروف سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یمین مدعی کا حق ہے، یعنی پہلے جو حضرمی اور کندی شخص کی حدیث بیان کی گئی تو بینہ نہ ہونے کی صورت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرمی شخص سے کہا تھا کہ فلک یمین اور مدعی تھا، تو اس سے ثابت ہوا کہ قسم یہ مدعی کا حق ہے۔ تو جب قسم مدعی کا حق ہے تو مطالبہ کی صورت میں مدعا علیہ پر لازم ہوگا کہ وہ مدعی کی اس بات کو قبول کریں۔ ولی ابی حنیفہ رحمہ اللہ تعالی، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی دلیل یہ ہے کہ اسی حدیث معروف میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ سے عاجز ہونے کی صورت میں مدعی سے فرمایا تھا کہ فلک یمینہ، یعنی مدعی کا یہ حق تب بنتا ہے کہ جب وہ بینہ سے عاجز ہو، اور ہمارے اس مختلفی صورت میں وہ بینہ سے عاجز نہیں ہے، گواہ موجود ہے، شہر میں ہے، تو گواہوں کے پاس جا کر گواہوں کو مجلس قضا میں پیش کریں۔ قسم کا مطالبہ وہ تب کر سکتا ہے کہ جب گواہ نہ ہو، نہ شہر میں ہو نہ مجلس قضا میں ہو۔ ومحمد مع ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی، امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے بارے میں دو روایت منقول ہے۔ امام خصاف رحمہ اللہ تعالی کی روایت کردہ روایت کے مطابق امام محمد رحمہ اللہ تعالی قاضی ابو یوسف رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے، اور امام طحاوی رحمہ اللہ تعالی کی نقل کردہ روایت کے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے۔ اور اس مختلفی مسئلہ میں راجح قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے بھی ظاہر ہے، اور مشائخ مذہب نے بھی امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کے قول کی تصحیح فرمائی ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، قال ولا ترد الیمین علی المدعی، اور قسم مدعی پر نہیں لٹائی جائے گی، لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وجہ سے کہ بینہ مدعی کی ذمہ ہے اور قسم اس شخص کی ذمہ کہ جو انکار کریں۔ قسم والقسمۃ تنافی الشرکۃ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم فرمائی اور تقسیم کرنا شرکت کے منافی ہے۔ وجعل جنس الایمان علی المنکرین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنس ایمان کو منکرین پر مقرر کیا۔ ولیس وراء الجنس شیء، اور جنس کے بعد کوئی چیز نہیں بچتی۔ وفیہ خلاف الشافعی رحمہ اللہ تعالی، اور اس میں امام شافعی رحمہ اللہ تعالی کا اختلاف ہے۔ قال ولا ترد الیمین علی المدعی، اس عبارت میں مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا اور مدعی کے پاس کوئی گواہ نہیں ہے یا ایک گواہ ہے، تو کیا انکار کی صورت میں قسم مدعی پر لٹائی جائے گی کہ نہیں؟ تو اس میں اختلاف ہے شوافع اور احناف کے مابین، اور امام مالک رحمہ اللہ تعالی بھی شوافع کے ساتھ ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ مدعی پر قسم لٹائی جائے گی، یعنی مدعی سے قسم لی جائے گی، اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں، صرف نقول پر مدعی کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا، کیونکہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ قسم سے انکار یہ مدعی کے حق میں حجت ہے، لہٰذا جب مدعا علیہ نے قسم سے انکار کیا تو صرف اس انکار کی بنیاد پر قاضی صاحب مدعی کے لیے اس حق کا فیصلہ کریں گے۔ لقولہ علیہ الصلاۃ والسلام، صاحب ہدایہ نے احناف کی طرف سے دو دلیلیں ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بینہ مدعی کا وظیفہ قرار دیا ہے اور یمین مدعا علیہ کا یعنی منکر کا وظیفہ قرار دیا ہے، لہٰذا ہر ایک پر اپنا وظیفہ پورا کرنا ضروری ہوگا۔ قسم والقسمۃ تنافی الشرکۃ، یہ دوسری دلیل ہے۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدعی اور مدعا علیہ کے مابین تقسیم فرمائی ہے، اور تقسیم شرکت کے منافی ہے۔ مدعی کے حصہ میں بینہ آیا ہے اور مدعا علیہ کے حصہ میں یمین، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے حصہ میں شریک ہو، لہٰذا
مدعی مدعا علیہ کے ساتھ قسم میں شریک نہیں ہوگا. جب وہ انکار کرے گا تو اس انکار کی بنیاد پر ہی مدعی کے لیے فیصلہ کر دیا جائے گا. وجعل جنس الایمان علی المنکرین، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے الیمین پر الف لام داخل کیا ہے جو کہ جنس کے لیے ہے، اور یمین کے سارے افراد کو شامل ہے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمین کے سارے افراد منکرین کے ساتھ خاص کر دیے ہیں، مدعی کے لیے کوئی فرد باقی نہیں بچا. لہذا قسم صرف منکر پر آئے گا، مدعی پر کوئی قسم نہیں آئے گا. آتے ہیں عبارت کی طرف. قال ولا تقبل بینۃ صاحب الید فی الملک المطلق، اور ملک مطلق میں قابض کا بینہ قبول نہیں کیا جائے گا. وبینۃ الخارج اولا، اور غیر قابض کا بینہ اولا ہے. وقال الشافعی رحمہ اللہ تعالی یقضى ببینۃ ذی الید لاعتضادها بالید، اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ قابض کے بینہ پر فیصلہ کیا جائے گا اس لیے کہ اسے قبضہ کی تائید حاصل ہے. فیتقوی الظہور، لہذا ظہور قوی ہوگا. وصار كالنتاج والنکاح ودعوى الملک مع الاعتاق او الاستیلاد او التدبیر، اور یہ نتاج نکاح اور اعتاق، استیلاد اور تدبیر کے ساتھ ملکیت کے دعوے کی طرح ہوا. ولنا ان بینۃ الخارج اکثر اثباتا او اظہارا، اور ہماری دلیل یہ ہے کہ غیر قابض کا بینہ زیادہ مثبت یا زیادہ مظہر ہے. لأن قدر ما اثبتته الید، اس لیے کہ جس قدر قبضے نے ثابت کیا ہے، لا تثبته بینۃ ذی الید، اس کو قابض کے بینہ نے ثابت نہیں کیا ہے. اذ الید دلیل مطلق الملک، اس لیے کہ قبضہ مطلق ملک کی دلیل ہے. بخلاف النتاج لأن الید لا تدل علیہ، برخلاف نتاج کے اس لیے کہ قبضہ اس پر دلالت نہیں کرتا. وکذا علی الاعتاق واختیہ، اور اسی طرح اعتاق، تدبیر اور استیلاد پر. وعلی الولاء الثابت بها، اور اس سے ثابت ہونے والے ولا پر. اس عبارت کو سمجھنے سے پہلے آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ سبب ملک کے اعتبار سے ملکیت کی دو قسمیں ہیں، ملک مطلق اور ملک مقید. ملک مطلق یہ ہے کہ جس میں سبب ملک کا تذکرہ نہ کیا جائے. مثلا یہ کہیں کہ یہ گاڑی میری ہے، لیکن یہ نہ بتلایا جائے کہ میں نے خریدی ہے یا وراثت میں ملی ہے یا کسی نے ہبہ کی ہے، تو اسے ملک مطلق کہا جاتا ہے. اور ملک مقید یہ ہے کہ اس میں سبب ملک کا تذکرہ کیا جائے، یعنی یہ کہا جائے کہ یہ گاڑی میں نے خریدی ہے یا کسی نے ہبہ کی ہے یا مجھے وراثت میں ملی ہے. اس کے بعد اس عبارت میں ذکر کردہ مسئلے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص مثلا گاڑی پر قابض ہے اور اس نے اس میں ملکیت کا دعویٰ کیا کہ یہ گاڑی میری مملوک ہے، لیکن سبب ملک ذکر نہیں کیا. اور ایک دوسرے شخص نے اس گاڑی میں ملکیت کا دعویٰ کیا اور اس نے بھی سبب ملک ذکر نہیں کیا. دونوں نے قاضی صاحب کے سامنے اپنا معاملہ پیش کیا اور دونوں نے بینات بھی پیش کی. تبھی قاضی صاحب کس کے بینہ کو ترجیح دیں گے؟ تو اس میں اختلاف احناف اور شوافع کے مابین. احناف کے ہاں جو خارج ہے یعنی غیر قابض، اس کا بینہ معتبر ہے، قاضی صاحب اس پر فیصلہ فرمائیں گے. اور شوافع کے ہاں جو قابض ہے اس کے قبضے کا اعتبار کیا جائے گا اور اس پر قاضی صاحب فیصلہ فرمائیں گے. لاعتضادها بالید، امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قابض کا جو بینہ ہے اسے قبضہ کی تائید حاصل ہے، قبضہ کی وجہ سے وہ قوی ہے. تو جب قابض کا بینہ قوی ہوا تو اس سے ثابت ہونے والا حق بھی قوی ہوگا، لہذا قابض کے بینہ کو ترجیح دے کر اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا. اور اس کے لیے امام شافعی رحمہ اللہ تعالی نے 5 نظائر پیش فرمائی ہے. وصار کالنتاج، یہ پہلی نظیر ہے کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میرے قبضہ میں جو اونٹنی ہے
یہ میرے فلاں اونٹنی سے پیدا ہوئی ہے اور یہ میری ملکیت ہے، اور ایک خارجی شخص نے یعنی غیر قابض شخص نے بھی یہی کہا کہ یہ اونٹنی میری ہے اور میرے فلاں اونٹنی سے پیدا ہوئی ہے۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس صورت میں قابض کے بینہ کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ اور اسی طرح ایک عورت میں ایک شخص نے نکاح کا دعویٰ کیا کہ میری منکوحہ ہے اور وہ عورت اس کے پاس ہے، دوسرے شخص نے بھی نکاح کا دعویٰ کیا، تو اس صورت میں جس کے قبضہ میں ہے اس کا بینہ معتبر ہے۔ ودعوی الملک مع الاعتاق، تیسری نظیر یہ ہے کہ ایک غلام میں ایک شخص نے ملکیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ غلام میرا ہے اور میں نے آزاد کیا ہے، اور دوسری نے بھی یہی دعویٰ کیا اور کہا کہ یہ غلام میرا ہے اور میں نے آزاد کیا ہے، تو اس میں قابض کا جو بینہ ہوگا وہ معتبر ہوگا۔ یا ایک شخص نے باندی کا دعویٰ کیا کہ یہ باندی میری ہے اور میں نے اسے ام ولد بنایا ہے، اور دوسرے نے بھی یہی کہا، تو جس کے قبضہ میں یہ باندی ہے اس کا بینہ معتبر ہے۔ یا ایک غلام کے بارے میں ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ غلام میرا ہے اور میں نے اسے مدبر بنایا ہے، اور دوسرے شخص نے بھی یہی دعویٰ کیا، تو جس کے قبضہ میں یہ غلام ہے اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ تو جیسے ان 5 صورتوں میں قابض کا بینہ معتبر ہے، ایسی ہمارے اس مختلف فی صورت میں بھی جس کے قبضہ میں وہ چیز ہوگی اس کا بینہ معتبر ہوگا۔ وَلَنَا أَنَّ بَيْنَةَ الْخَارِجِ أَكْثَرُ إِثْبَاتًا أَوْ إِظْهَارًا، ہماری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ ایک قابض ہے اور ایک غیر قابض ہے، دونوں نے بینات پیش کی ہے، تو غیر قابض کے بینہ سے ملکیت ثابت ہوتی ہے کیونکہ اس کو اس چیز پر قبضہ حاصل نہیں ہے، اور جہاں تک قابض کی بات ہے تو اس کے بینہ سے ملکیت ثابت نہیں ہوتی کیونکہ وہ تو پہلے سے قبضہ سے ثابت ہے، صرف اور صرف اس کے بینہ سے ملکیت کی تائید اور تاکید ہوتی ہے۔ تو اس اعتبار سے غیر قابض کا جو بینہ ہے وہ زیادہ قوی ہے اس شخص کے بینہ سے کہ جس کو قبضہ حاصل ہے، تو اس وجہ سے احناف نے غیر قابض کے بینہ کو ترجیح دی۔ تو آج کے سبق کو ہم اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔